بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے دین سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی دعوت دین لے کر حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین حق صرف دین اسلام ہی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو ماننے، اس کو پورا کرنے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اور یہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اس دین پر چلنا، دین اسلام پر چلنا بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین بہت ہی آسان ہے، دین آسان ہے۔ آئیے ناظرین و سامعین، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کس طریقے سے تھی۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں پیش کیا کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ 10 مختلف عنوانات کے تحت قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات کی روشنی میں 10 مختلف پیغامات وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن حدیث کے روشنی میں 10 مختلف پیغامات قرآن و حدیث کے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلا عنوان ہے تاریخ اسلام، یاجوج ماجوج۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنے پڑوسی قوموں پر حملہ کرتے اور ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گری کثرت سے کرتے۔ انہی لوگوں کے فتنہ فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے۔ ان لوگوں پر وبا کی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور وہ تھوڑی دیر میں یاجوج ماجوج سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کے اعضاء میں سے انسانی ہونٹ، یعنی انسان کے لپس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک 2 ہونٹ عطا فرمائے، جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر، مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا کر دیتی، اور مختلف بیماریاں اس سے پیدا ہو جاتی، اور انسان دیکھنے میں بڑا بدشکل معلوم ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر
ہم پر بڑا احسان کیا۔ اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان میراث کا تقسیم کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ فائدہ، اگر کسی کے انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے میں سے کم دینا کسی صورت میں جائز نہیں۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جو بلا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے، اس پر جنت پہ جانا تو درکنار، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا ہے، اور میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ، وہ فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی، اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک۔ اس دعا کو نوٹ فرما لیجئے کہ یہ دعا جب بھی کوئی بیمار ہو، بچے بیمار ہوں، بڑے بیمار ہوں، کوئی بھی بیمار ہو، تو آپ اس دعا کو پڑھ کر دم کریں، اور یہ دعا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی۔ دعا نوٹ فرما لیجئے، بسم اللہ یبریک، یا با را یا کاف،
یبریک، بسم اللہ یبریک، ومن کل داء یشفیک، ومن شر حاسد اذا حسد، وشر کل ذی عین، ومن شر حاسد اذا حسد، وشر کل ذی عین۔ یہ دعا جو ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ کی بڑی ضخیم کتاب ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آخر میں ہم اس کو ترتیب اس انداز سے دیتے ہیں کہ آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا پھر قرآن کی نصیحت، یہ ہمارے ان 10 عنوانات کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اور وہ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ اور جو نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے تو نیک اعمال کو بجا لاؤ جب تک جسم میں سانس ہے، جب تک ہمت اور طاقت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے والوں کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ تو کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات مقدسہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم، اپنے فضل سے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، اور دوسرے حصے میں آپ جانتے ہیں ہم بیسک دین یعنی دینی مسائل پر گفتگو کیا کرتے ہیں، بالخصوص عبادات سے متعلق۔ اور عبادات میں ہم پچھلے پروگرام سے ہم باقاعدہ اسٹارٹ یعنی بیسک، بالکل بنیاد یعنی فاؤنڈیشن ہم نے بالکل اس اسٹارٹ سے لیا، اور ہم نے طہارت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ طہارت کی 2 قسمیں، طہارت حقیقیہ اور طہارت حکمیہ۔ طہارت حقیقیہ اسے کہتے ہیں کہ وہ نجاست جو بظاہر دکھنے والی ہو، جس کو انسان چھو سکتا ہے، اور جس کی اسمیل وغیرہ انسان سونگھ سکتا ہے، اور جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، یہ نجاست حقیقیہ ہیں۔ اور ان نجاست حقیقیہ سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور پھر طہارت حکمیہ۔ طہارت حکمیہ شرعی لحاظ سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ طہارت حکمیہ اسے کہتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے قرآن اور حدیث سے بظاہر تو انسان کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہوتی، بظاہر انسان کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر بے وضو پن ہونا، حالت جنابت ہونا، کہ بظاہر انسان کے جسم پر کوئی گندگی نہیں، پاک ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ بے وضو ہے۔ تو علماء فقہاء نے لکھا ہے شرعی لحاظ سے نجاست حکمیہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بے وضو پن ہونا، نمبر 2 حالت جنابت کا طاری ہونا، نمبر 3 خواتین کا حالت حیض میں ہونا، اور نمبر 4 خواتین کا حالت نفاس میں ہونا۔ حالت حیض ماہانہ ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اور حالت نفاس جو بچوں کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے حالت نفاس کہتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، طہارت حکمیہ یہ تو نجاست کی طہارت حکمیہ جن سے حاصل کی جاتی ہے، وہ اس کی 4 قسمیں ہم نے بیان کی۔ اب یاد رکھیے، ہم نے طہارت حکمیہ میں سے پہلی قسم، پھر ہم نے طہارت حکمیہ کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، طہارت اصغر، طہارت اکبر۔ طہارت اصغر یعنی وضو،
وضو اور طہارت اکبر یعنی کہ غسل، پھر ہم نے وضو کی باقاعدہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کا صحیح طریقہ اور وضو میں کچھ بے احتیاطیاں، ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم بتلائیں گے کہ وہ امور جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سے امور ہیں۔ تو اس میں بنیادی اصول یہ سمجھیے اور یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ اصول آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جب ہم نے وضو کی صحیح طریقہ بتلا رہے تھے اور اس میں بھی کچھ اصول بتلائے تھے اور ان اصول پر بہت زور دیا تھا، تو یاد رکھیے وضو کے ٹوٹنے پر یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس اصول کا کہ آپ بقیہ جتنی جزیات ہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اور آپ کے لیے وضو میں پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کہ کن امور سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہے انسان کے جسم سے جو نجاست خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے جو بھی گندگی، نجاست کہتے ہیں گندگی کو، انسان کے جسم سے جو بھی نجاست گندگی خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم میں اس طریقے سے نظام بنایا ہے کہ وہاں انسان کے جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے۔ اب اس کے دو مقام ہیں۔ وہ مقام جو پیشاب کے راستے کہلاتے ہیں اسے مخرج معتاد کہتے ہیں۔ مخرج معتاد یعنی میم عین تا الف اور دال، مخرج معتاد کہتے ہیں۔ اور وہ مقام جو بقیہ جسم کے اعضاء ہیں ان میں سے گندگی خارج ہوتی ہے، مثال کے طور پر آنکھ کا دکھنا، آنکھ اگر دکھتی ہوئی آنکھ ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے، یا جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکلتا ہے، یا پھر انسان کے جسم پر کوئی چھالا ہے، چھالے سے پانی رس جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جسم سے، یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے اس کے دو مقام ہیں۔ ایک جسے فقہا سبیلین کہتے ہیں، پیشاب کے راستے، اور دوسری اسے کہتے ہیں مخرج معتاد، اور دوسرے وہ راستے جن سے انسان کے جسم سے گندگی تو خارج ہوتی ہے لیکن اسے مخرج غیر معتاد کہتے ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے فرق کیا ہے کہ جو سبیلین یعنی انسان کے جسم میں جو سبیلین ہے یعنی پیشاب کے راستے ہیں، وہاں سے کوئی گندگی نکلے، چاہے وہ بہنے والی ہو یا نہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مخرج غیر معتاد، اب اس پر تھوڑی سی بحث ہے۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھا کہ دو مقام ہیں انسان کے جسم سے نکلنے کے، مخرج معتاد اور مخرج غیر معتاد۔ پھر مخرج معتاد کسے کہتے ہیں وہ بھی بتلایا، پھر مخرج غیر معتاد کسے کہتے ہیں وہ بھی بتلایا۔ اور پھر یاد رکھیے مخرج غیر معتاد اور مخرج معتاد میں فرق یہ ہے کہ مخرج معتاد یعنی سبیلین پیشاب کے راستوں سے جو گندگی نکلتی ہے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نجاست بہے یا نہ بہے۔ لیکن مخرج غیر معتاد، اس پر تھوڑی سی علماء اور فقہا نے بحث کی ہے کہ اب وہ نجاست کتنی ہے، کہ وہ بہنے والی ہے یا نہیں بہنے والی۔ مثال کے طور پر انسان غسل اور وضو میں انسان کے جسم کا وہ حصہ جو دھونا فرض ہے، وہاں پر کوئی نجاست انسان کے جسم سے نکلی اور پھر وہ بہی۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں دکھتی آنکھ کو، پورا جسم یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ پورے جسم کا دھونا غسل میں فرض ہے۔ اب یاد رکھیے کہ دکھتی آنکھ، مثال کے طور پر انسان کسی کی آنکھ خراب تھی اور آنکھ اس قدر خراب تھی کہ اس میں سے پانی رس رہا تھا یا پانی اس میں سے بہہ رہا تھا، تو یاد رکھیے اس سے یہ وضو نواقض وضو میں سے ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا، یہ پیپ نکلی اور پیپ نکلی اور وہ بہہ گئی، یعنی کہ بہہ گئی اور بہہ کر خود بخود نیچے آ گئی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔
اب اس میں بحث کیا ہے، اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ نجاست خون یا پیپ، آپ نے جیسے کہ خون تھوڑا سا نکلا، پیپ نکلی، آپ نے کسی روئی یا کسی چیز سے، ٹشو وغیرہ سے آپ نے اس کو ایک دفعہ لے لیا، پھر 2 دفعہ کر لیا، پھر تیسری دفعہ بھی کر لیا، تو یاد رکھیے اگر آپ ذہن میں رکھیے اگر آپ اس کو نہ روکتے تو وہ خود بخود بہہ جاتی، تو اس سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ آپ روکتے پھر بھی نہ بہتی تو پھر تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ ذہن میں رکھیے. اب اس سے آگے مثال کے طور پر وومیٹنگ یعنی کہ الٹی وغیرہ ہونا، قیقہ ہونا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن ہم یہاں چلیں گے ایک بریک کی جانب، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز بریک سے واپسی پر ہم انہی مسائل کو مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی پر گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز بریک سے واپسی پر لائیو کالز بھی کھول دی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو بھی ہوگی. اور یہ مسائل اور بیسک دین جو بہت ہی ضروری ہے، اس کو سیکھنا، آئیے اسی کو سیکھنے کے لیے ہم جستجو کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.